اور تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط غیر المغضوب علیہم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حورین ضیاء جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ
بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے فقرہ صرف ہے اہل نظر کے لیے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت آسمان پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر فقرہ نظر ہے، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے طوفانوں سے بھری ہوئی کائنات میں ہم عزاداروں کو مجلس میں بلا کے کشتی نجات میں بٹھا دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن عالی میں یہ سوال آئے کہ آپ نے فرش عزا کو آسمان کیسے کہہ دیا؟ تو اس لیے کہا کہ ہماری لغت کنگال ہے، اس لیے کہا کہ ہمارے پاس بلندی کی وضاحت کے لیے دوسری لفظیں نہیں ہیں۔ اگر اس سے بھی بلند کوئی لفظ ہوتا تو فرش عزا کی مثال اس سے دیتا، اس لیے کہ آسمان کی بلندی بے شک آسمان کی بلندی ہے، مگر میرا ایک سوال ہے، آسمان کہتے کسے ہیں؟ آسمان کہتے کسے ہیں؟ کہ جسے نبی نعلین سے رونق دے۔ اہل نظر بیٹھے ہیں، ذرا غور فرمائیں، جسے حبیب کبریا اپنی نعلین سے روندے، جس پر نبی نعلین پہن کے جائیں، اسے کہتے ہیں آسمان۔ تو شرف آسمان کیا ہے کہ نبی نعلین پہن کے گئے، تو آسمان اسے کہتے ہیں جہاں نبی نعلین پہن کے جائے۔ اب نبی گئے وہاں بھی، نبی آتے ہیں یہاں بھی، مگر ایک فرق ہے، جہاں نعلین پہن کے جائیں اسے آسمان کہتے ہیں، جہاں پا برہنا ہے اسے فرش عزا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلوات بھیجیں بآواز بلند، اللہ محمد۔ ذرا سا اور آ جائیے، آپ نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعلین پہن کے گئے، یہ شرف آسمان ہے۔ اللہ اکبر، نعلین پہن کے گئے، یہ شرف آسمان ہے۔ اور اگر نعلین اتارنا چاہا تو اللہ نے کہا میرے حبیب میری طرف دیکھیے گا، بات عرض کر رہا ہوں، چاہا قبلہ چاہا کہ نعلین اتارے، اللہ نے کہا نہیں میرے حبیب یوں ہی آؤ۔ ارے نعلین ہے پیروں میں، نعلین ہے پیروں میں، ہے تو ہوا کرے، آؤ ہم تمہیں ننگے پاؤں تھوڑی بلائیں گے، ارے آسمان ہے ہوا کرے، تمہارے دم سے ہے، تم یوں ہی آؤ، نعلین نہ اتارنا۔
نالین پہن کے آؤ. تم کوئی موسیٰ نہیں ہو جو نالین اتر رہا ہو. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر. فخلا نالین، تم کوئی موسیٰ نہیں ہو جو میں کہوں نالین اتار کے آؤ. یہ وادی مقدس ہے. تم میرے حبیب ہو، میرے طٰہٰ ہو، میرے یاسین ہو، میرے مزمل ہو، میرے مدثر ہو، میرے حبیب ہو، میرے محبوب ہو، میرے آخری نبی ہو، میرے نور سے خلق ہوئے ہو. آؤ یوں ہی چلے آؤ، نالین نہ اتارنا. عجیب بات ہے، نالین پہن کے آؤ، جبریل وہیں رک جاؤ. اللہ اکبر. غور کرنے کی بات ہے، نالین پہن کے آؤ، جبریل وہیں رک جاؤ. حالانکہ جبریل نوری مخلوق، تو کیا نالین نور کی تھی؟ آسمان سے اتری تھی. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، شاید نئی بات ہو، میری حیثیت کے مطابق، آپ کے معیار کے مطابق نہیں. کیا نالین وہاں سے آئی تھی؟ کیا نورانی تھی؟ کیا فرشتوں نے ٹانکی تھی؟ کہاں سے آئی تھی نالین؟ کبھی کمال کرتے، چمڑا یہی کا، کاریگر یہی کا، مزدور یہی کا، چونکہ محمد کے پاؤں پکڑ لیے اس نے. اہل زبا بیٹھے ہیں، چونکہ پیغمبر کے پاؤں پکڑ لیے. جا وہاں ہم، جا وہاں ہم، جا وہاں ہم. تو تھی یہی کی، مگر پیروں سے لپٹنے کا سلا کیا ملا؟ وہاں گئی جہاں جبریل نہ گیا. ذرا بولے تو صحیح، پیروں سے لپٹنے کا سلا کیا ملا؟ وہاں گئی جہاں جبریل نہ جا سکا. تھی یہی کی، نبوت کے پیروں سے لپٹ گئی. وہاں گئی جہاں جبریل نہ گیا. اب لوگ کہتے آپ کیسے جائیں گے؟ ہمیں نالین نے سمجھا دیا ہے، ان کے قدموں سے لپٹے رہنا. ان کے پیروں سے لپٹے رہنا، ان کے قدموں سے لپٹے رہنا. اب آئیے، رک گئے جبریل، نالین آگے گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کی بھی وہ حد نہیں جو حد نالین پائے محمد. وارے دنیا، وارے مسلمان، کیا پہچانا تو نے اپنے نبی کو؟ حد جبریل بھی وہ نہیں جو نالین پائے محمد. تو دیکھیے یہ ہے نالین، وہاں جبریل نہ جا سکے جہاں یہ گئی، تو پیروں میں ہے نالین. ہائے 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 ہائے. پیروں کے بعد آتے ہیں تلوے، تلوے کے اوپر ہے پنجے، اس کے اوپر ہے ٹخنے، اس کے اوپر ہے گھٹنے، اس کے اوپر ہے شکم، اس کے اوپر ہے کاندھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے اوپر جیسا فرشتہ اس نالین کے برابر نہ آیا جو پیروں سے لپٹ گئی، تو کوئی اس علی کے برابر کیا اللہ اکبر. میری آقا ذاتی جزاتے ہیں آپ کو. کیا سنتے ہیں، کیا دل بڑھاتے ہیں، کیا محبت کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ اپنے مولا کی بات سن کے دل بلیوں اچھلتا ہے. مولا کی بات سن رہے دل تو اچھلے گا. اچھی مٹی کے ہے، بیٹھے گا تھوڑی.
بولو نبی کے گھر کی شرافت کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کے ملک میں باتوں انگوٹھیاں لیکن اپنی شان میں پیروں کی نالین کا یوں ہی آؤ، تم موسیٰ نہیں ہو، حبیب ہو. تو وہاں گئے تو نالین پہن کے گئے، یہاں آتے ہیں نالین اتار کے آتے ہیں. آپ نے ہمیں بمبئی بلایا، مہمان بلایا، آپ کوششیں کرتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو ہمارے ساتھ رکھیں کہ جس سے ہم آشنا ہوں، ہم گھبرائیں نا، ہم اپنے دل کی باتیں اس سے کر لیں. معلوم ہے کوئی نیا انسان ہے تو ہم پریشان ہوں گے نا. تو ہمیں نا آپ نے بلایا، آپ نے قبلہ بات کہہ رہا ہوں، ایک اشارہ ہے، تو کوئی ایسا انتظام کیا کہ جس سے ہم پہلے سے آشنا ہوں، اس سے مانوس ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو مہمان بلایا تھا تو اب لازم تھا کہ کوئی ایسا لہجہ ہو، ہائے ہائے ہائے، جس سے میرا نبی مانوس ہو. لہذا ہاتھ نکلا، انگوٹھی تو علی کی، کلام کیا لہجہ تو علی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، الگ عنوان ہے. انشاءاللہ پھر کبھی. ہمارا تو عنوان کچھ اور ہے. ایک فقرے کی شرح میں ہم نے اتنی دیر آپ سے گفتگو کی. آج گفتگو چوتھے مرحلے میں ہے. وقت کیسے گزرتا ہے احساس بھی نہیں ہوتا. کل آخری مجلس ہے، بس یہی لمحات کام آنے والے ہیں. دنیا غافل ہے، خواب غفلت سے لوگوں کو بیدار ہونا چاہیے. دنیا کی مثال ہی خواب ہے، جب چونکے گا تو پھر اسے پتا چلے گا کہ یہ ہم نے کیا کیا. تو عنوان ہے عظمت خاک شفا. اس عنوان کے تحت کل تک کے جو مرحلے میں نے طے کیے تھے وہ یہ تھے کہ کعبے کو سمجھ لیں تاکہ خاک کربلا سمجھ میں آئے، تاکہ خاک کربلا سمجھ میں آئے. اب میرا ایک سوال ہے پوری دنیا سے، بہت ہی سکون کے ساتھ یہ سوال سنیے گا. کیا زمین کعبہ سے بلند کوئی جگہ ہے؟ گھبرائیے نہیں، بولیے. نہیں ہے نا. اس سے زیادہ پاک، اس سے زیادہ طاہر، اس سے زیادہ طیب، اس سے زیادہ باکمال نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کعبہ لاسانی، باوجود اس کے کہ کعبے کی زمین بے مثل ہے، وہاں کی خاک خاک ہے. اللہ اکبر. باوجود اس کے کہ کعبے کی زمین لاسانی، مگر وہاں کی خاک خاک ہے، خاک شفا نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہاں کی خاک خاک شفا نہیں ہے. کربلا کی خاک، سنیے گا جملہ کہنے جا رہا ہوں. ہر کربلا کی خاک حسین اسے کہتے ہیں جو محاوروں کا مزاج بدل دے. کہاں سے لاؤں جملہ؟ قبلہ جب اہل زباں اور اہل نظر ہوتے ہیں تو تھوڑی سی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ کچھ عرض کیا جائے. حسین اسے کہتے ہیں جو محاوروں کا مزاج بدل دے. آپ کہیں گے دلیل محاورہ کیا ہے؟ اگر کوئی غلط بات کوئی کہہ رہا ہو تو فوراً آپ کے منہ سے نکلتا ہے اس کے منہ میں خاک. ہائے 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 ہائے، اس کے منہ میں خاک، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ ایک بد دعا ہے. اس کے منہ میں خاک. اس کے تو محاورہ کیا ہے؟ جب کوئی
جھوٹا جھوٹی خبر دے تو کہا جائے اس کے منہ میں خاک. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کے منہ میں خاک. مگر آئر کربلا محاورہ بدل دیا. ان کا مر رہا ہے کہ اس کے منہ میں ذرا سی خاک. اللہ اکبر. کربلا اسے کہتے ہیں جو محاوروں کا مزاج بدل دے. محاورہ کیا ہے؟ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، سرکار انیس کہہ رہے ہیں. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ. چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. تو محاورہ کیا ہے؟ ارے بھائی ہوا چل رہی ہے، چراغ کہاں لے جا رہے ہو؟ حسین نے کہا میں بدلوں گا محاوروں کا مزاج. ایسا چراغ جلاؤں گا کہ ہواؤں کی بستیوں میں شور اٹھے گا، چراغ جل رہا ہے ادھر نہ چل رہا. اللہ اکبر. چراغ روشن ہے، ادھر نہ چلنا. تشنا لبی کی آنچ نے ایک مطلع ایک شعر یاد آ گیا ہے، اگر کہیے تو پڑھ دوں. صلوات پڑھیں بابا زبان. یہ بھی ایک عجیب نازک مرحلہ ہے، شاید میں بالکل تازہ ہے، لیکن سن لیجئے، عرض کیے دیتا ہوں. آواز الآتش نے دل حر جگا دیا. وہ انشاءاللہ پھر کبھی. آواز الآتش نے دل حر کہہ رہا ہوں میں، شعرا توجہ کریں. آواز الآتش نے دل حر. آنکھوں کا سونا اور ہے، دل کا سونا. آنکھوں کو سویا ہوا جاگ جاتا ہے، دل کا سویا ہوا جلدی نہیں جاگتا. آواز الآتش نے دل حر جگا دیا، تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. آواز الآتش نے دل حر جگا دیا، تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا. صدیوں سے جس جگہ پر رجز خاں تھی آندھیاں، سرور نے چراغ نہیں پر جلا دیا. صدیوں سے جس جگہ پر رجز خاں تھی، دم ہو تو آؤ، دم ہو تو آؤ. صدیوں سے جس جگہ پر رجز خاں تھی آندھیاں، سرور نے چراغ وہیں پر سوئے ہوئے ضمیر تھے قوموں کے ساتھ ساتھ. یہ جو کہتے ہیں رات رات بھر یا حسین یا حسین یا حسین کا، آؤ بتاتے ہیں. سوئے ہوئے ضمیر تھے قوموں کے ساتھ ساتھ، آواز یا حسین نے سب کو جگا دیا. آواز یا حسین، تو حسین اسے کہتے ہیں
جو مزاج محاورہ بدل دے. حسین اسے کہتے ہیں جو فطرتوں کو تبدیل کر دے. حسین اس فطرت، یہ بھی جملہ کہی دیا ہے تو اس کی بھی شرح کر دوں. حسین اسے کہتے ہیں جو فطرتوں کو بدل دے. پیاس کی فطرت ہے مارنا، پانی کی فطرت ہے جلانا، مگر حسین نے تاریخ بدل دی. جو پی رہے تھے پانی وہ سب مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں. جو سیراب ہو رہے تھے وہ سب مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہے. دریا کا کام ہے پیاسوں کو پانی پلانا. ہائے کاش جملہ محسوس کر لیجئے، میں نہیں جانتا کب کب سرور محسوس کریں گے. دریا کا کام ہے پیاسوں کو پانی پلانا. اکیلا پیاسا دیکھا ہے جس نے دریا کو پلایا. اکیلا پیاسا ہے جس نے چلو سے دریا کو پانی پلایا. جو دریاؤں کو پانی پلا دے، شجاعتوں کے اسی سمندر کا نام تو عباس ہے. اللہ اکبر. تو عظمت خاک شفا. اچھا اب یہ خاک کیا ہے دیکھیے گا. یہ تو طے ہو چکا کل تک کی گفتگو میں. قبلہ یہاں سے بات نازک ہے، اہل نظر ہیں تو، اور ہمارے ایک بہت عزیز دوست جناب محترم ناصر علی ڈوسانی صاحب، ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں، خدا اور توفیق میں اضافہ کرے. یہ احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بھی مجلس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اسے محسوس فرمائیے گا. کل تک یہ بات طے ہو چکی ہے کہ سب سے پہلے ارض مکہ بنائی گئی، زمین مکہ بنائی گئی. کل تک یہ بات طے ہو گئی. اب ہمیں دیکھنا ہے کربلا کیا ہے. زمین مکہ سب سے پہلے بنائی گئی اور سارے خطے اس کی وجہ سے بنائے گئے، اور اسی کے سینے پر کعبہ. تو اس کے سر کا تاج ہے کعبہ، اس کے فخر کے لیے یہ کافی ہے. کعبہ، فقرہ عرض کر رہا ہوں، کعبہ اس احد کا مکان ہے کہ مسجدیں 1000 بن جائیں، کوئی کعبہ بنا کے دکھائے. ذرا بولیے میں کیا کہہ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، بڑا تڑپ رہا ہے دل مسلمانوں کا. ظاہر ہے مسلمان ہیں، اللہ کے عشق میں بے چین ہیں، رات رات بھر نیند نہیں آتی. ارے بھائی جنہیں محبت ہے وہ سمجھیں گے کہ محبت کسے کہتے. سونے تھوڑی دیتی ہے محبت، وہ بھی کعبے کی محبت، اللہ کی محبت. بے چین ہے عالم اسلام، جانا چاہتا ہے طواف کرے، نہیں جا پا رہا ہے. تو اب اتنی اجازت تو ہونی چاہیے جہاں رہ رہا ہے وہیں ایسے ہی کچھ گھیر لے. کچھ کہہ رہا ہوں، اوفو، چلیے کوئی بات نہیں، وہیں کچھ ایسے ہی گھیر گھار لے اور وہیں پر طواف کر لے. شریعت نے کہا ایسا کرو گے بدعت کرو گے، بوئے جنت نہ سونگ پاؤ گے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ کعبہ ایک ہے، دوسرا کعبہ نہ بنانا. اس کا مطلب کعبہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. نہ دوسرا کعبہ تھا، نہ دوسرا کعبہ ہے، نہ دوسرا کعبہ ہوگا. تو جس طرح کعبہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا، نہ دوسرا تھا، نہ دوسرا ہے، نہ دوسرا ہوگا، اسی طرح
مولود کعبہ ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ دوسرا کعبہ بنایا نہیں جا رہا ہے، دوسرا علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ اکبر، دوسرا علی ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تو یہ سب سے بلند، سب سے پہلی زمین ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے عرفہ۔ اس کے مرتبے کے کیا کہنے، اس کی بلندی کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے۔ ارض مکہ ہے، ارض کعبہ ہے، نبی زمین پر تشریف لائے، اللہ کا گھر ہے، سب سے پہلے یہ زمین بنی۔ غافل اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ سے بے خبر ہو۔ اسی لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، مولا نے فرمایا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو جو یہی نہ پہچان سکا، ہم ہیں کیا؟ نوجوانوں، ایک بہت ہنر کی بات عرض کر رہا ہوں، پیغام ہے یہ، جس نے اپنے کو نہ پہچانا وہ غافل ہے۔ اپنے کو اگر پہچان لیا تو اپنے جوہر کو بھی پہچان لیں گے، اور جب اپنے جوہر کو پہچان لیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ اپنے جوہر کو پہچانیے، خدا نے آپ میں وہ کون سا ہنر ہے جو رکھا ہے، وہ کون سی صلاحیت ہے جو رکھی ہے، وہ کون سا جوہر ہے جو رکھا ہے۔ تو جس نے اپنے کو پہچان لیا وہ ناکام نہیں ہوا۔ لہذا سب سے بڑا مرحلہ ہے اپنے کو پہچاننا۔ اب یہ ہے ارض مکہ۔ روایت کہتی ہے کہ ایک روز ارض مکہ میں اپنی عظمتوں کو دیکھا، اپنی بلندیوں کو دیکھا، اپنی شان کو دیکھا، اپنی آن بان کو دیکھا، اپنے وقار کو دیکھا، اپنے جاہ و جلال کو دیکھا، اپنے کمال کو دیکھا، اپنے فضائل کو دیکھا، اپنے شمائل کو دیکھا، اپنی طہارت کو دیکھا، اپنی سخاوت کو دیکھا، اپنی عظمت کو دیکھا، اپنی حشمت کو دیکھا، اپنی بلندی کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد عالم سرور میں اپنا قصیدہ آپ پڑھنے لگی۔ اپنا قصیدہ آپ پڑھنے لگی۔ کون ہے میرے برابر؟ ناصر بھائی، کون ہے مجھ جیسا؟ کون ہے جو میرے برابر آ کے ٹھہرے؟ کون ہے جو مرتبے میں میرا مقابلہ کرے؟ کون ہے جو عظمتوں میں میرے سامنے آئے؟ کون ہے جو ارتقاء میں مجھ سے ہاتھ ملائے؟ میں وہ ہوں جو کوئی نہیں، میں وہ ہوں جو کوئی نہیں۔ جب ارض مکہ قصیدہ پڑھتے پڑھتے کیف و سرور کی منزل میں آئی تو آواز قدرت آئی، اے ارض مکہ اتنا فخر نہ کر، اے ارض مکہ اتنا فخر نہ کر۔ ارض مکہ نے کہا پروردگار یہ سارا افتخار تیری عطا کی بنیاد پر ہے۔ کا فخر کیوں کرتی ہے؟ کہ اس لیے کہ میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے ساری زمینیں بنائی گئیں، میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے، توجہ چاہ رہا ہوں، میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے ساری زمینیں بنائی گئیں۔ آواز قدرت آئی، یہ تو سوچ لیا کہ تیری وجہ سے ساری زمینیں بنائی گئیں، یہ بھی سوچا کہ تو کس کی وجہ سے بنائی گئی۔ یہ بھی سوچا کہ تو کس کی وجہ سے بنائی گئی۔ ارض مکہ کے لیے ایک حیران کن بات تھی۔ ارض مکہ رکی، آواز دی معبود، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے میں بنائی گئی؟ دعائیں چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا بھی ہے؟ آپ کی امانت ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔
اہل بیت کا ذکر، ان کے فضائل، عرض کربلا کی بلندی آپ کی امانت ہے، ہم اپنے پاس رکھ کے کیا کریں گے؟ جو بھی مجھے معلوم ہے آپ تک منتقل کر رہا ہوں۔ ایسا بھی ہے کوئی جس کی وجہ سے میں بنائی گئی؟ مشیت نے کہا ہاں۔ دوسری زمین ہوتی تو حسد کرتی، کہ میں ہی سب سے بڑی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ مگر ارض مکہ ہے، ہائے ہائے سبحان اللہ، ارض مکہ نے توقع کا معبود، اگر کوئی ایسا بھی خطہ ہے جس کی وجہ سے میں بنائی گئی تو اب میرا دل تڑپ رہا ہے کہ اس کا دیدار کروں۔ ہائے ہائے ہائے، میرا دل تڑپ رہا ہے کہ اس کا دیدار کروں۔ جیسے ہی ارض مکہ نے خواہش ظاہر کی، مشیت نے حکم دیا، ساری زمینیں بلند ہوئیں، اور جب ساری زمینیں پست ہوئیں، ایک صحرا بلند ہوا۔ اللہ نے کہا دیکھ لے اس زمین کو، پہچان لے، اگر یہ نہ ہوتی تو تجھے نہ بناتا۔ کا اس کا نام کیا ہے؟ کہ کربلا۔ تو اس کی یہ بلندی کیوں ہے؟ کہ یہ آرام گاہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لبیک یا حسین، 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 سنیے گا، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، بیاض دل پر لوح جاں پر لکھیے گا جو عرض کر رہا ہوں۔ یہ ہے کربلا، آرام گاہ حسین، اس کی وجہ سے تجھے بنایا۔ اس کی وجہ سے بنایا کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کعبے کی وجہ سے نہیں بنی، یہ زمین مکے کی وجہ سے نہیں بنی، یہ زمین مکے کی وجہ سے نہیں بنی۔ اس کا مطلب یہ زمین اور ہے، مکے کی زمین یہ بھی عظیم، یہ بھی بلند، یہ بھی محترم، لیکن ساری زمینیں ارض مکہ کے طفیل میں بنی، لیکن ارض کربلا طفیل میں نہیں بنی، وہ اور ہے تخلیق میں، یہ اور ہے وہ اور ہے، یہ اور ہے، پتہ کیسے چلے کہ وہ اور ہے یہ اور ہے؟ امام نے فرمایا حدیث ہے، چاہنے والوں نے پوچھا تو ارشاد فرمایا یاد رکھنا کربلا جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سائل نے سوال کیا مولا یہ کون سی فضیلت ہے؟ مولا نے کہا پوری بات سن، یہ باغ جنت کے باغوں میں ایسے ہے جیسے ستاروں کے بیچ کوکب دری۔ اب اگر پڑھے لکھے لوگ بھی متوجہ نہ ہو، جیسے ستاروں کے بیچ کوکب دری، تو یہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، یہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھی کہیں اور۔ جب جنت کے باغ کی مثل نہیں کہا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ، اس کا مطلب اس خطے کو جنت سے اتارا گیا، اس خطے کو جنت سے اتارا گیا، اس خطے کو جنت سے اتارا گیا، پھر کہہ رہا ہوں اس خطے کو جنت سے اتارا گیا۔ اب عقل بشر کیا کہتی ہے؟ بنا دیکھے نہ مانو، دیکھو تو مانو، دیکھو تو مانو، دیکھو تو مانو۔ اللہ کے ہاتھوں میں قدرت کتنی ہے؟ دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اللہ پوری کائنات کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں گے تو مانیں گے۔ اللہ گفتگو کیسے کرتا ہے؟ دیکھیں گے تو مانیں گے، حالانکہ یہ اس کے لیے ہے جو جسم رکھتا ہو۔
وہ جسم تو رکھتا نہیں جو اس کے ہاتھ نظر آئے، اس کی آنکھیں نظر آئے، اس کا چہرہ نظر آئے۔ بشریت کہتی ہے دیکھیں گے تو مانیں گے، لہذا اللہ اپنے نور سے کسی ایسے کو بنائے گا جو مخلوق تو ہو مگر ہاتھ دیکھو ید اللہ، زبان دیکھو لسان اللہ، چہرہ دیکھو وجہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ یار کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یار توجہ چاہ رہا ہوں، تو دیکھیں گے تو مانیں گے، دیکھیں گے تو مانیں گے، جب تک نہ دیکھیں مانیں گے نہیں۔ اب جنت ہے، ہو سکتا ہے دنیا کہتی مان لیتے مگر کیا کرتے، دیکھا کہاں؟ اللہ نے یہ مسئلہ بھی ختم کر دیا کہ ہم باغ جنت اتارے دیتے، کربلا کو دیکھتے جاؤ، جنت کو سمجھتے جاؤ۔ یار کربلا کو دیکھتے جاؤ۔ اللہ اس کا مطلب جنت کیسی ہوگی؟ کربلا کو دیکھو ایسی ہوگی۔ جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں، نوجوانوں بازوؤں کو کھول کے بیٹھو، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ وہ کہا جنت کیسی ہوگی؟ اوفو، جنت کیسی ہوگی؟ ایسی ہوگی۔ کربلا کو دیکھو، جنت کیسی ہوگی؟ کربلا کو دیکھو ایسی ہوگی۔ کوثر کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ سبیلوں کا پانی پیو ایسا۔ حسین نامی محلے بہت سے ملتے ہیں، یزید نام کی کوئی گلی نہیں۔ ماشاء اللہ جنت کیسی ہوگی؟ کربلا کو دیکھو ایسی ہوگی۔ کوثر کا مزہ کیسا ہوگا؟ سبیلوں کا پانی پیو ایسا ہوگا۔ جنت کا کھانا کیسا ہوگا؟ مجلس کا تبرک کھاؤ ایسا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخری بات عرض کروں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اچھا
ہم نے کیا کہا نوجوان بھائیو ابھی؟ نہیں، اس کے بعد کیا کہا تھا؟ جنت کے، ہاں بالکل ساتھ رہیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے کربلا۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ یہ اور ہے، وہ اور ہے۔ یہاں باپ آئے گا، وہاں بیٹا آرام فرمائے گا۔ اب دلیل قائم کر رہا ہوں، اگر دلیل دے سکا قبلہ، میری حیثیت کے مطابق ایک نازک اور علمی سفر ہے، کاش کہ میں وہ بات ادا کر سکوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ مٹی کا کھانا ہمارا خیال بڑے ثواب کا کام ہوگا۔ ان کا توبہ کیجئے، استغفر اللہ، مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے۔ سبحان اللہ، ہم خود مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کھا لیں تو حرام؟ تو کہاں آپ مٹی نہیں کھا سکتے؟ ارے مکے کی مٹی، تو نہیں، ارے مدینے کی مٹی، کہ نہیں، تو نہ مکے کی مٹی کھا سکتے ہیں نہ مدینے کی۔ جب وہاں کی نہیں کھا سکتے تو بھی بمبئی، کانپور، لکھنؤ، گجرات، احمد آباد یہ سب تو چھوڑیے، کہیں کی نہیں کھائی جا سکتی مٹی؟ ارے بھائی جب وہاں کی نہیں کھا سکتے تو مٹی کھانا حرام ہے، شرعاً حرام ہے مٹی کھانا۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، مٹی کھانا حرام۔ اگر کوئی مٹی کھا کھا کے مر جائے تو خدا ہی خیر کرے اس کی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مٹی کھانا حرام کیوں ہے؟ یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ حرام ہے، مگر حرام کیوں ہے؟ دیکھیے، کوئی بھی مسئلہ اگر عالم تحقیق کر کے اس کا نتیجہ نکالتا ہے تو ہمارے سامنے تو 2 لائنوں میں نتیجہ ہوتا ہے، مگر اس کے پیچھے پوری تھیسز ہوتی ہے جس کے تحت دلیل قائم کی جاتی ہے۔ تو پھر یہ مٹی کھانا حرام ہے، یہ تو ایک لکیر میں، ایک سطر میں سب جانتے ہیں۔ حرام کیوں ہے؟ تو بتائے کون کہ کیوں حرام ہے؟ اتنا بڑا قابل کون ہے اس دنیا میں جو یہ بتا دے کہ مٹی کھانا حرام کیوں ہے؟ وہی بتائے گا جس کے سامنے آدمی بھی آئے اور جس کے سامنے مٹی بھی بنی۔ واہ واہ، عربی زبان بھی قبلہ عجیب ہے۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے تراب اور ایک لفظ ہے تین، ایک لفظ ہے تین اور ایک لفظ ہے تراب۔ تین بھی مٹی اور تراب بھی مٹی، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تین اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہوا ہو۔ ابلیس ملعون نے کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من تراب نہیں کہا، وہ خلقتہ من تین۔ آدم کیوں گوندھے گئے نا، تو گوندھا تو جب ہی جائے گا نا جب مٹی میں پانی ہو۔ تو تین کہتے ہیں گیلی مٹی کو، تراب کہتے ہیں سوکھی مٹی کو۔ گیلی مٹی طہارت نہیں دے سکتی۔ یہ جو یہاں پہ گیلی مٹی آپ اٹھا لیجئے اور آپ چاہیے کہ اس پہ تیمم کر لیجئے، تو کیا گیلی مٹی پہ تیمم کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ تیمم کے لیے سوکھی مٹی چاہیے۔ علی مرتضیٰ کا لقب
ابو تین نہیں ہے، ابو تراب ہے۔ تو مٹی کھا کے مر جائے خدا ہی جانے اس کا کیا ہوگا۔ تو کیا ہے مٹی کا کھانا؟ دیکھیے میری طرف، ساری محنت ایک طرف، یہ نتیجہ سن لیجئے۔ مٹی کا کھانا حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ وجہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا چونکہ پیکر آدم بنا مٹی سے۔ پیکر آدم بنا مٹی سے، لہذا حرمت آدم کے پیش نظر قبلہ معصوم فرما اللہ اکبر اللہ اکبر، حرمت آدم کے پیش نظر مٹی کا کھانا اولاد آدم پر حرام کیا گیا کہ مٹی کا کھانا ایسے ہے جیسے انسان کا گوشت کھانا۔ قبلہ یہی تو ہے نا، اپنی طرف سے تو نہیں عرض کیا۔ مٹی کھانا ایسے ہے جیسے انسان کا گوشت کھانا۔ کیوں؟ چونکہ مٹی سے بنا پیکر آدم، لہذا احترام آدم میں اولاد آدم پر مٹی کا کھانا حرام کیا گیا۔ اس کا مطلب مٹی کا کھانا ہے حرام۔ کون سی مٹی؟ جس سے آدم بنے۔ تو آدم کے پیکر کے لیے مٹی کہاں سے گئی؟ جو سے کعبہ سے۔ بولو میرے بھائیوں، کیا کروں؟ کلیجہ نکال دوں؟ قلب کعبہ سے مٹی گئی، اس کا مطلب آدم اسی مٹی سے بنے جو کعبے کی مٹی ہے۔ احترام پیکر آدم میں مٹی کا کھانا حرام ہے ایسے جیسے انسان کا گوشت کھائے۔ اس کا مطلب جس مٹی سے آدم بنے اس مٹی کا کھانا حرام ہے۔ یہ ہے شریعت محمدی۔ اب میں نے دیکھا ایک آدمی مر رہا تھا، معصوم نے کہا اسے کھا کے شفا کھلا۔ اسے کھا کے شفا۔ اسے کھا کے شفا۔ جو بات کہہ رہا ہوں میں علم کل نہیں ہوں، ہر آدمی کی اپنی تحقیق محنت ہوتی ہے، متوجہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہو، لیکن اگر دو اور دو چار والی بات ہو تو تسلیم کیجئے۔ حرمت پیکر آدم میں مٹی کا کھانا حرام۔ اس کا مطلب جس مٹی سے پیکر آدم بنا اس مٹی جیسی جتنی مٹی ہے اس کا کھانا اولاد آدم پر حرام ہے۔ اب مرتے ہوئے آدمی کے لیے کیا کہا گیا؟ یہاں حرام کہنا، وہاں زندگی کے لیے بقدر ضرورت۔ یاد رکھ، بقدر ضرورت۔ کھانے کا حکم دینا یہ بتاتا ہے یہ مٹی اور ہے وہ مٹی اور۔ یہ مٹی اور وہ مٹی۔ اب اس کا مقدر سوچئے جسے دونوں مٹی ملی۔ ہائے ہائے ہائے، ارض کعبہ بھی ارض کربلا بھی۔ انہوں نے سر کھجا کے کہا ہمیں سمجھ میں تو نہیں آتا، مٹی اتنی عظمت، مٹی دوا، مٹی شفا، مٹی مریضوں کو اچھا کرے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہاں مٹی کہاں شفا، کہاں مٹی کہاں دوا۔ ابھی کمال ہے، اچھی مٹی کے بنے ہوتے تو یہ مٹی سمجھ میں آتا۔
کہ کربلا کیا ہے یہ عرض مکہ بتاتی ہے. اللہ اکبر. ایک شاعر تھے علامہ باقر امانت خانی، انہوں نے مکے اور کربلا کی گفتگو لکھی ہے. کہا مکے نے یہاں ایک ہیں سب شاہ و فقیر. نوجوانوں طاقت سمیٹ لیجئے، بات تمام ہوئی. کہا مکے نے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. پڑھے لکھے لوگ تھے. قبلہ کیا مصرع کہا ہے، خدا شاہد ہے ایسا نازک مصرع کہا ہے. کہتے ہیں رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر، حالانکہ تصویر بنا رنگ کے بنتی ہی نہیں. تصویر بنا رنگ کے اگر رنگوں کا فرق نہ ہو تو تصویر بنے گی کیسے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا مکے نے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں. یہ ہے مکہ، رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی کہ مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر. کربلا بولی کہ مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. نوجوانوں دلوں کی دھڑکنوں کو تیز کریں، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. دلیل کا دلیل یہ کہ رنگ میں فرزند شہ بدر و حنین آئے ہیں. ارے جان کی لاش اٹھانے کو اللہم صلی علی محمد. کہا مکے میں یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر. کربلا بولی کہ مجھ میں بھی ہے ایسی ہی نظیر، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر. رنگ میں فرزند شہ بدر و حنین آئے ہیں جان کی لاش اٹھانے کو. کہا مکے نے کہ ہے حج مناسک اظہر. ان لوگوں کو اور آگے بلا لیں، تھوڑا سا اور آگے بلا لیں. یا علی اس وقت لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. یا علی آخری بند دعا کیجئے کہ یہ بارگاہ کشادہ ہو جائے. سخت مولا سے قریب ہے، دعا کیجئے کہ یہ بارگاہ کشادہ ہو جائے. اور اس کے بعد جب یہاں عزا برپا ہو تو انشاءاللہ آپ حضرات پرسکون ہو کے بیٹھے. جان کی لاش اٹھانے کو آخری بند. کہا مکے نے، پڑھوں توجہ ہے، کہا مکے نے، کہا مکے نے، انجو بھائی کہا مکے نے کہ ہیں حج مناسک اظہر. کہا مکے نے کہ ہیں حج مناسک. مصرع سنو نوجوانوں، پڑھے لکھے لوگ، صاحبان ادب. کہا مکے نے کہ ہیں حج مناسک اظہر. اظہر کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کربلا بولی مناسک ہے میرا دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر، کہا مکے نے کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. کوئی بات نہیں. کہا مکے نے کہ
کہاں مکے میں کہ ہر سمت سے حاجی آ کر، کہاں مکے میں کہ ہے حج مناسک اظہر، کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر، کہاں مکے میں کہ ہر سمت سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطا پر، کربلا بولی نہیں کوئی بہتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا۔ کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں، کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں۔ اوکے صاحب پوری دنیا کیوں نہیں جاتی؟ کربلا بتا چکی ہے کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا۔ آپ نے غور فرمایا؟ یہ ہے کربلا، پوری کائنات کے سر کا تاج ہے مکہ، مکے کے سر کا تاج بنی کربلا۔ جانے کیا ہے کربلا کہ کعبے نے اب تک سوگ نہ بڑھایا، کالا لباس سوگ کا لباس ہوتا ہے۔ صدیاں ہو گئیں اسی رنگ میں ہے کعبہ۔ ایک سوال کروں، چبھتا ہوا سوال ہے عزادارو، جب آپ کے گھروں سے حسین جاتے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو پھر میں پوچھتا ہوں جب حسین حج کو عمرے سے بدل کے چلے ہوں گے کعبے کا کیا عالم ہوگا؟ ارے ساری دنیا تو طواف کعبہ کرے، مولود کعبہ کا بیٹا حج نہ کر سکے۔ بلند ہو گئی آوازیں، تیار ہو گئے رونے کے لیے، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ذرا سی موسم کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کیا کہوں مجلس تھوڑی طویل ہو جائے تو جانے والے رکتے نہیں ہیں، چلے جاتے ہیں، حالانکہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہائے رے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی میری سب سے پہلے آتی ہے، سب سے آخر میں جاتی ہے زہرا۔ وقت کی پابندی ضروری ہوتی ہے سوگوارو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
اے عرض کربلا، اے خاک نینوا، ہمیں بھی تھوڑی جگہ دے دینا، تجھے حسین غریب کا واسطہ ہے، ہم بھی تیرے دامن میں آ جائیں۔ اگر حسین چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال کروں، اگر کلیجہ نہ پھٹے، فرض کریں کہ کسی کا انتقال ہو جائے اور جو سب سے زیادہ اسے چاہتا ہو، وہ سب سے زیادہ جسے چاہتا ہو وہ پردیس ہو، تو اس کے انتظار میں کتنی دیر جنازہ روکیں گے؟ کہ ایک دن، 2 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ شریعت کا حکم ہے جنازے کو دفن کرنے میں دیر نہ کرو۔ پوری دنیا کا دستور یہی ہے کہ مرنے والے کو جلدی دفناؤ۔ آئے غریب کربلا، ارے یہ تہذیبیں کہاں چلی گئی تھی؟ حسین کا لاشا بے گور کفن جلتی بھی رہتی۔ طلب کرو یہ گا سوگوارو، بہت زیادہ دیر نہیں پڑھوں گا، 3 سے 4 منٹ میں خدا نے چاہا تو مصائب ختم کروں گا، لیکن اگر تصور میں کربلا رہی تو انشاءاللہ ضرور رومال زہرا کی خدمت کریں گے۔ بے گور کفن چوتھے امام سے ایک روایت پڑھتا ہوں اور شاید وہیں پہ مجلس تمام کر دوں۔ اب اس کے بعد ہمت بھی نہ پڑے شاید، اس لیے کہ روایت ایسی ہے کہ اس کے بعد پھر کیا پڑھوں۔ یہ واقعہ تو ذہن میں ہے نا کہ جب زنجیروں سے جکڑ کے لے چلے 11ویں محرم کو تو حضرت کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، زینب لپٹ گئی، میرے لال عالم غربت میں تم ساتھ نہ چھوڑو، ہم غریبوں کا، پردیسیوں کا تمہارے سوا کون ہے؟ تو سید سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں اس بیٹے کا کیا عالم ہوگا جس کی نظروں کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ خاک و خون میں گلتا پڑا ہو، جبکہ ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس دفنا دیے۔ تو زینب کبریٰ نے بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے کہا میرے لال پریشان نہ ہو، یہ آج کی کربلا ہے، ارے یہی پہ ایک دن روزہ بنے گا، چاہنے والے آئیں گے، زیارت روضہ حسین کریں گے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، دعا کریں کہ اسی سال زیارت نصیب ہو۔ اب میرے مولا سے روایت ہے، میرا چوتھا امام، میری طرف دیکھیے گا نوجوان بھائیوں، کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، کسی کے دل پر گہری چوٹ لگ جائے مجھے معاف کر دے، مگر چونکہ حسین کی دکھیا ماں آئی ہے میں بی بی سے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، ویسے ہی میں کیا پڑھ سکتا ہوں، کہاں ان کے گھرانے کے مصائب اور کہاں میری ناطق زبان۔ مگر ایک روایت سن لیجیے، میرے چوتھے امام کہتے ہیں کہ جب میں باعجاز امامت کربلا آیا تو مجھے لاشوں کو دفن کرنا تھا۔ نوجوانوں کو چھوڑے، جو چھوٹے بچے ہیں جنازوں میں شریک ہوئے ہو، یہ بتاؤ ایک جنازے کو کم سے کم کئی لوگ کاندھا دیتے ہیں؟ تو کم سے کم 4 لوگ ہوتے ہیں ایک جنازے کو کاندھا دینے کے لیے۔ ہائے غریبی، اکیلا سجاد، 72 لاشیں، ایسے ہی رویا جاتا ہے، چلا کے رویا کرے، زہرا اجڑ گئی ہے، حسین کو لوٹا گیا۔ امام کہتے ہیں میں آیا
میں نے گنج شہیدہ میں انصار و اقربا کو دفن کیا. امام کہتے ہیں کہ اس کے بعد فرات کے کنارے گئے. میں نے اپنے چچا عباس کا لاشا دفن کیا. اس کے بعد فرماتے قتل گاہ کو پلٹا. اب 3 جنازے تھے. ایک کڑیل جوان کا جنازہ, ایک 57 برس کے باپ کا جنازہ, اور ایک 6 مہینے کے بھائی کا جنازہ. سید سجاد کہتے ہیں میں نے اپنے کیسووں والے بھائی کی لحد بنائی. میں نے پہلے اپنے بھائی کو دفن کیا, اس کے بعد اپنے بابا کی قبر بنائی. پھر سوچا اصغر کی لحد کہاں بناؤں. آواز آئی میرے لال میرے بچے کو میرے سینے پر لٹا دو. ارے صدیاں ہو گئی اصغر باپ کے سینے پر. واہ غربتا. میں تو دیکھو نوجوانوں تمام ہو گئی میری. میرا مولا کہتا ہے میں نے بابا کی لحد بنائی, آگے بڑھا. میں نے چاہا کہ بابا کے جنازے کو اٹھاؤں. امام کہتے ہیں میں نے اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا, دونوں ہاتھوں کو جنازے کے نیچے لایا. مگر امام کہتے ہیں ہائے میرے بابا کی غربت. ارے جدھر سے جنازہ اٹھانا چاہتا تھا بدن کا اتنا ٹکڑا میرے ہاتھ میں آ جاتا تھا. بدن کا اتنا ٹکڑا ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا تلواروں سے, تیروں سے, نیزوں سے, برچھیوں سے. واہ غربتا, واہ مظلومہ, واہ حسینہ, واہ علیہ. لعنة الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم لعنوا على الظالمين. ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه والشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين علیہ السلام. سوگوارو, میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بچوں کی گردن بڑی نازک ہوتی ہے. پتہ نہیں کیا گزری ہوگی سکینہ پر جب گلے میں رسن باندھی ہوئی ہے. آئیے اسی بیوی کا واسطہ دیتے ہیں. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما, توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود کر دے. تمام شرکائے مجلس کی
شرعی حاجتوں کو منزل تکمیل تک پہنچا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، اس موذی مرض کا، وبائی مرض کا خاتمہ فرما تاکہ جی کھول کے عزاداری کر سکیں۔ تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔